اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں جو نواں نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نظر آئے گا اور جنتی لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بڑا مارکت الآراء اختلاف ہے، دو رجحانات امت میں پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ قیامت کے دن جنتی لوگوں کو کروائی جائے گی۔ یہ چیز بعض احادیث میں بھی آ گئی ہے، قرآن مجید کی شایتیں بھی ہیں جن کی لوگ اس طریقے سے توضیح کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں کوئی بات خلاف علم نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس سے بڑی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے کسی مسلمان کی، کسی خدا کو ماننے والے کی۔ یعنی مسلمانی سے بھی آگے اگر آپ بڑھ جائیں، میرا خیال ہے ہر مسیحی یہی خواہش رکھتا ہوگا، ہر یہودی یہی خواہش رکھتا ہوگا، ہر ہندو یہی خواہش رکھتا ہوگا کہ جس پروردگار کو ہم مانتے ہیں ہمیں اس سے ملاقات کا موقع ملے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ملاقات کیسے ہوگی، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم تو عاجز مخلوق ہیں، ہماری ایک حد ہے، ہماری حد ادراک بھی بالکل متعین ہے۔ یہ بات خود قرآن مجید نے کہی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، تو جب یہ بات یہاں ممکن نہیں ہے تو وہاں ممکن کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ در حقیقت دنیا کو آخرت پر قیاس کرنا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں کیا نوامیس و قوانین ہوں گے، وہاں چیزیں کیسے ہمارے مشاہدے میں آئیں گی، وہاں خود ہماری اپنی صلاحیتوں کی کیا نوعیت ہوگی، اس کو مجرد بیان پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، بلکہ اس روایت میں یہ فرمایا ہے کہ ایسے ہی ہوگا جس طرح کہ تم آسمان پر چاند کو دیکھ لیتے ہو، تو یہ روایت جن کے نزدیک ثابت ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ یہ رائے رکھیں۔ کسی کو اس سے اختلاف ہے بیان کر دیں، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ یعنی یہ بالکل ہی ایک جزوی معاملہ ہے، ہر حال میں ایک فرع ہے، اور اس طرح کے فروع کو عقیدے کے دائرے میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ نظر واضح ہوا۔